السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل کئی لوگوں نے فون کیا کہ ہمارے معدے میں بہت خرابی ہے، آنتوں کے اندر بہت کمزوری ہے اور ذرا سے کچھ کھانے میں دست لگ جاتے ہیں، اور معدہ بہت خراب ہے، معدے کے اندر بہت ساری بیماریاں پنپ گئی اور پل رہی ہیں۔ تو اس لیے ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس کے تعلق سے لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ معدہ اگر خراب ہو گیا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا اور اس کے پیٹ کے اندر خرابی رہتی ہے، دست آنے لگتے ہیں، اور اس کے معدہ خراب ہونے کی وجہ سے اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور اس کے پیٹ کے اندر بہت ساری بیماریاں پنپ جاتی ہیں اور پل رہی ہیں، اور اس کے اندر پیٹ کو قبض رہنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، بواسیر، نہ جانے کیا کیا مہلک مرض بن جاتے ہیں۔ معدہ اگر انسان کا صاف شفاف ہے، معدہ اگر بہت اچھا اور مضبوط ہے، تو اندر کی پیٹ کے حالات بالکل صحیح اور سالم رہتی ہے۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے جگر پک جاتا ہے، اور جگر کے اندر پکنے سے انسان کو قے ہونے لگتی ہے اور بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اس کا دل نہیں لگتا ہے، وہ انسان پریشان رہتا ہے، اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ جس سے بہت اس کو دقتیں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے معدے کی خراب ہونے کی وجہ سے انسان بخار میں رہتا ہے، معدے کی خراب ہونے کی وجہ سے بدہضمی ہو جاتی ہے، معدے کی خراب ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بخار پر بخار چڑھتے رہتے ہیں۔ مثلاً ہے پیٹ کی خرابی کا ہونا۔ پیٹ کے اندر اگر خرابی ہے تو سارا جسم اس سے متاثر ہو کر انسان پریشان ہوتا ہے۔ پیٹ اگر صاف ہے، معدہ اگر صحیح ہے، معدے کے اندر کوئی دقت نہیں ہے، انسان کا پورا بدن بالکل صحیح سالم رہتا ہے اور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سرکہ، جو دیسی سرکہ ہوتا ہے، گنے کا سرکہ جو اوریجنل ہوتا ہے، دیہاتوں میں ڈالتے ہیں، تو ایک تو سرکہ ہے، ایک ہے کالا زیرہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر اس کو مستقل پابندی کے ساتھ آپ نے کر لیا اور اس کو بنا کر کے آپ نے تیار کر لیا، تو سمجھ لو کہ معدے کے اندر جو اندر خرابی، کتنی پریشانی دقت ہے، معدہ بالکل بہترین ہو جائے گا، اور پیٹ صاف اور بہترین ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ انسان صحت یابی کی طرف ہو جائے گا۔ ایک صاحب کو بتلایا تھا پہلے، اور اس نے یہ کام کیا، مستقل کئی کلو کھاتا تھا، اس چیز کو بنا کر تیار کرتا تھا، اس کا پیٹ بالکل بہترین ہو گیا، اور ایک اس کا ڈاکٹر نے آپریشن بتلایا تھا، وہ آپریشن بھی ختم ہو گیا، آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بالکل صحت مند ہے۔ ایک تو ہے کالا زیرہ اور ایک ہے دیسی سرکہ۔ دو چیزیں، سرکہ لے لو ایک جگہ ایک برتن میں، اور کالا زیرہ، اس کو پیس کر کالے زیرہ کو بالکل باریک صفوف تیار کر اور اس سرکے میں ڈالنا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے 100 گرام سرکہ کالے زیرہ لیے 100 گرام، اب اس کالے زیرہ کو سرکہ اتنا لینا ہے جس سے یہ آسانی کے ساتھ میں ڈوب جائے، اس کے اندر ڈوب جائے۔ اگر آپ نے 100 گرام لیا ہے تو آپ نے 1 گلاس سرکہ لیا ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دیا، تو اب یہ بھیگ جائے گا، یعنی صفوف تیار کر اس کے اندر ڈال دو سرکے میں، اور پوری رات اسی انداز میں اس کو رہنے دو۔ صبح کو اس کو پھر کھڑا کرو اور اس کو ملاتے رہو، بالکل بہترین تیار ہو جائے۔ جب تیار ہو جائے پھر اس میں سرکہ ڈال دو تاکہ اور بھیگ جائے، پھر اس کو رات بھر اسی اعتبار سے رکھو، پھر صبح کو اس کو کھرل کرو، پھر یہ سوکھ جائے، اس کے بعد پھر سرکہ اس میں ڈالو۔ 3 دن تک برابر یہ کام آپ کریں گے، اس کا ایک بہترین معجون تیار ہو جائے گا، اور معجون تیار ہو کر آدھی چمچ صبح، آدھی چمچ شام، گرم پانی کے ساتھ یا تازے پانی کے ساتھ، یا تو گرم سے لے لو، اگر کوئی انسان جس کو کھانسی زیادہ ہے، دقت ہے، تو گرم پانی سے لے لے، ورنہ تازہ پانی کے ساتھ اس کو صبح اور شام آدھی چمچ لے لیں۔ چند دن آپ کریں گے، آپ کے مکمل پیٹ کی خرابیاں بالکل دور ہو جائیں گی، معدہ صاف شفاف ہو جائے گا، انسان کا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے گا،
اور انسان کے اندر کی جو خرابیاں ہیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ایک تو کالا زیرہ اور دوسرا ہے سرکہ، صرف دو چیزیں ہیں۔ ان دو چیزوں کے تعلق سے آپ نے اگر یہ معجون تیار کر لیا اور یہ معجون تیار ہو گیا، پھر یاد رکھنا کسی اور چیز کی پیٹ کے تعلق سے دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑنے کی ہے۔ انشاءاللہ بہترین ایک سرکہ اور دوسرے کالے زیرہ، یہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ان دو چیزوں کے تعلق سے آپ کو اگر یہ معجون تیار ہو گیا تو انشاءاللہ بہت شفا ہوگی اور بہت صحت مندی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دو چیزیں بالکل بہت قیمتی ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا یہ ذرا سا قدم اٹھانا دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کنجوسی نہ کریں بلکہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی معلومات ہو تو انشاءاللہ معلومات بھی کریں۔ ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ رہتے ہیں اور انشاءاللہ برابر آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔